ایران نے ایک متھ توڑ دی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایران نے ایک اور متھ توڑی تھی کہ اسرائیل کے اوپر کوئی بم گر نہیں سکتا، اور وہاں کوئی آئرن ڈوم نام کی کوئی بہت بڑی کوئی بلا ہے اور اس کو کوئی ڈیسیو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی بم یا میزائل کراس نہیں کر سکتا. ہم یہ بات جو ہے وہ کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے تھے، پوری دنیا اس میں بلیو کرتی تھی. لیکن ایران نے خاص طریقے سے وہاں پہ بم مارے، ڈرونز مارے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سلو اور تیز رفتار ہتھیاروں کو اکٹھا بھیجتے ہیں. یعنی پہلے سلو رفتار جو بہت کم رفتار ہے جن کی ہتھیاروں کی، جیسے ڈرونز ہیں، ان کو بھیجتے ہیں. پھر ان کے بیچ میں جب وہ پہنچنے والے ہوتے ہیں بالکل قریب، پھر پیچھے سے تیز رفتار ہتھیاروں کو بھیجتے ہیں. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ڈیسیو کرتے ہیں، اور ایک جنگی حکمت عملی ہے. تو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آئرن ڈوم کو کراس کر کے اسرائیلی شہروں میں بم گر رہے تھے. تو یہ ایک مت ٹوٹ گئی تھی. امریکہ کو کوئی نہیں مار سکتا، امریکہ کی بیسز یا اس کے بحری جہاز یا اس کے ایسٹس محفوظ ہیں، وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں جا سکتا ہے. یہ بھی ایک امریکہ کا بہت بڑا ایک وہ بنا ہوا تھا امیج کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایران نے وہ بھی توڑ دی مت کہ امریکہ کو بھی مار پڑتی ہے، اس کے فوجی بھی مارے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر میزائل بھی مارے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ کے ریڈار کمیونیکیشن تباہ کی جائے، اس کے اڈے تباہ کیے جائیں، اور وہ بموں کو روکنے میں یا میزائلوں کو روکنے میں کامیاب نہ ہو. تو یہ مت ٹوٹنے کے بعد نا امریکہ اپنی وقت کھو رہا ہے. جو چائنیز پروفیسر جیانگ ہے، انہوں نے جو بات کی وہ ایسا لگتا ہے کہ درست ثابت ہو جائے گی اگلے چند مہینوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند سالوں میں، کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو جائے گا. امریکہ کی بالادستی دنیا کے اوپر ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی. یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، یہ کچھ واقعات ہوئے جن کی وجہ سے باندھی. سب سے پہلے جو ایک چیز ہوئی ہے جو امریکہ کو ہلا کر رکھ دے گی، وہ عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے. برطانوی اور امریکی اخبارات اس کو لکھ رہے ہیں. زیادہ تر امریکی اخبارات نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں. فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عرب ممالک نے سرمایہ کاری کی ہے امریکہ میں، اور جو معاہدے کر رکھے ہیں امریکی کمپنیوں کے ساتھ، اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کام کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدر بننے کے بعد سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا ایک دورہ کیا تھا. سعودی عرب، یو اے ای، قطر، آپ کو یاد ہوگا ان ملکوں میں گئے تھے. اور تب ڈونلڈ ٹرمپ کو لگ بھگ $2 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کے وعدے ہوئے تھے، ایم او یو سائن ہوئے تھے، پھر معاہدے بھی ہو گئے تھے بہت سارے. تو یہ پیسہ امریکہ کی اکانومی کو بہت زبردست طریقے سے اٹھا سکتا تھا. اب عرب ممالک کا پیسہ امریکہ میں انویسٹ ہو جائے تو یہ تو امریکہ کو بہت فائدہ ہے. لیکن اس وقت جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 4 عرب ممالک میں سے 3 ایسے ہیں جو بہت سارے معاہدے امریکہ کے ساتھ معطل کرنے جا رہے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں. یعنی عربوں کو یہ پرابلم ہو گیا نا کہ یہ تو ہمارا تحفظ ہی نہیں کر سکتے. امریکہ کو پیسہ کیوں دیتے تھے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کرتے تھے؟ انویسٹمنٹ آپ چائنا میں کر سکتے ہیں، یورپ میں کر سکتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ اپنے ممالک میں کر سکتے ہیں. پاکستان انڈیا میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ تو منافع بھی بہت ہے، لیبر بھی سستی ہے. لیکن یہ انویسٹمنٹ لے کر وہاں کیوں جا رہے تھے امریکہ میں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں امریکہ تحفظ بھی دیتا تھا. تو امریکہ تحفظ کرنے میں ناکام رہا عربوں کے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں 4 میں سے 3 ملک، یہ دعویٰ کیا گیا. 4 ملک کون سے ہیں؟ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت. اب ان میں سے 3 ممالک ایسے ہیں جو اپنے معاہدے معطل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ کر لیں گے. یہ اس کے اندر بتایا گیا کہ بہت امکان ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے. یہ امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کے رکھ دے گا، کیونکہ امریکہ نے اپنی بہت ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کی ہے. آپ دیکھتے ہیں. دوسرا، آپ کو یاد ہے انڈونیشیا کے صدر نے کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی تھی، جس کی آڈیو بھی بعد میں آ گئی تھی. یعنی شہباز شریف کے بعد اگر کسی آدمی نے سب سے زیادہ نمبر کمائے ہیں اور کمال قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ کی بوٹ پالش کی ہے تو وہ انڈونیشیا کے صدر نے کی ہے. اب وہ انڈونیشیا بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے، اور جو سٹیٹمنٹ آیا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کی جانب سے، وہ سٹیٹمنٹ سننے والا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکے باز ہی قرار دے دیا ہے. یعنی ٹرمپ نے جنوری 2026 میں بورڈ آف پیس بنایا جس کا مقصد غزہ میں امن قائم کرنا تھا. انڈونیشیا اس میں شامل ہوا، فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا اور تجارتی رعایتیں بھی دیں. لیکن مارچ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے خود ایران پر حملہ کر دیا، جس سے پورے علاقے میں جنگ بھڑک اٹھی. اس پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے بورڈ آف پیس کی تمام بات چیت معطل کر دی، اور صدر پرابوو نے کہا کہ اگر یہ بورڈ فلسطینیوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو انڈونیشیا اس سے نکل جائے گا. انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ جو پلیٹ فارم امن کے نام پر بنا تھا اسی کے بانی نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی دھوکہ ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ انڈونیشیا جو تھوڑا عرصہ پہلے تک ان کا صدر جو ہے وہ ٹکا کے جوتے پالش کر رہا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا. اور یہ جرت اس کو کیسے آئی؟ وہ ایران سے آئی. اس نے دیکھا کہ ایران کٹ رہے ہیں امریکہ نو، ہم ان کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا نکل آئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظ میں ناکام رہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت کچھ لوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی. جبکہ پاکستانیوں کو ابھی تک ہوش نہیں آئی. پاکستانیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے نا، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم
कोई फॉरेन पॉलिसी या ये चीज़ें नहीं है, वो तो कोई भी हुकूमत होगी चला ही लेगी। असल प्रॉब्लम उनका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो गंद मार रहे हैं ना, वो असल उनका मसला है। जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अदलिया को यरगमाल कर दिया है, मीडिया को कंट्रोल कर दिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, सियासी मुखालिफिन के साथ जो किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फौजी अदालतें बना के सजाएं दे रही है, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए और सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को दबाने के लिए पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है। जो मौजूदा रजीम है, इसका कोई उसूलों के साथ ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के फायदे नुकसान की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसल्लत टोला है वो अपने मफाद के लिए सारी पॉलिसी बना रहा है। एक और चीज़, ये तो हो गया इंडोनेशिया, पाकिस्तान को तो होश आनी नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जिन ममालिक को, तुर्की को, अजरबैजान को, इराक को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ना अमेरिका को ना इसराइल को। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में, और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसे ही जंग करता है जी पाबंदियां, ये हथियार बनाए पाबंदियां, ये बड़ा वेपन क्यों ले आए पाबंदियां, यहां पे आप क्यों आगे पाबंदियां। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियां लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गया बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया है। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में, और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये प्यूटन ने निशानदेही की है।